إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى رواہ البخاری مسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کے دلوں میں ایمان کا کلمہ بویا. اگر وہ ہمیں ایمان کی دولت سے نہیں نوازتا ہوتا تو پھر ہم بھٹکے پھرنے والے ہوتے. اور اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، ہمارے دلوں میں ایمان کا بیج بویا، ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرمایا. اسی وجہ سے ہم لوگ ایک کلمہ پڑھنے والے کہلاتے ہیں. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے اتحاد خاندان. اتحاد خاندان. لوگ امت کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہم آج خاندانوں کے اتحاد کی بات کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ آج ہمارے خاندان چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. خاندان یعنی ایک باپ اپنے 4 بچوں کو پالتا ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو یہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دے دیتا ہے، اور یہ تینوں کی لڑکیاں اپنے اپنے شوہر کے گھروں کو چلی جاتی ہیں. اور یہی باپ اپنے 4 بیٹوں کو بڑا کرتا ہے، پھر ان کا نکاح کرتا ہے. جیسے ہی نکاح کرتا ہے تو پھر چند سالوں میں ہی آپس میں دھیرے دھیرے ان کے دل دور ہوتے جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پکوان الگ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہانڈی الگ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پورے گھر والوں کا کام کرنا نہ پڑے، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم الگ سے روم میں سکون سے رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہو، ہمارے پاس دوسرے کے بچوں کے رونے کی آواز نہ آئے، ہمیں دیورانی جٹانیوں کو پکا کر کھلانے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں ان کے برتنوں کو دھونے کی ضرورت نہ پڑے. الغرض یعنی آدمی کا مائنڈ سیٹ دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتے جا رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی 4 بھائی مرے دم تک تم مل کے رہو، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں. تم لوگ 4 بھاؤ پورے بہو سب مل کر مرے دم تک ایک ہی گھر میں رہو، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں. بھائی انسان کی فطرت ہے، وہ دھیرے الگ ہونا چاہتا ہے، الگ رہنا چاہتا ہے. الگ ہونے پر ہمیں آپتی نہیں ہے، الگ ہونے پر ہمیں کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ الگ ہونے میں بھی بہت سارے فائدے ہیں، مل کر رہنے میں بھی بہت سارے فائدے ہیں. اگر ہم مل کے رہ رہے ہیں تو بہت سارے فائدے یوں ہوتے ہیں کہ بھائی کبھی گھر میں بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو اس وقت میرے بچے ہوٹل کے دوسے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے بھائی کی بیوی ہے، میرے بڑے بھائی کی بیوی ہے، میرے چھوٹے بھائی کی بیوی ہے، میری والدہ ہے، وہ میرے بچوں کو تازہ ناشتہ بنا کر دے سکتے ہیں.
وہ میرے بچوں کو اسکول جانے سے پہلے اپنا ٹفن بنا کے دے سکتے ہیں، میرے بچے کو ہوٹل سے ڈوسا لا کے، ہوٹل سے اڈلی لا کے کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور میں کہیں دور ہو جاتا ہوں تو اس وقت میری بیوی کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ میرے بھائی ہیں، میرے بھائی لے کر دواخانے کو جائیں گے، میرا بڑا بھائی ہے اس کو لے کر دواخانے کو جائے گا، میرا چھوٹا بھائی ہے اس کو لے کر دواخانے کو جائے گا، یا اگر میری بیوی کو لے کر جانا پڑ رہا ہے تو اکیلی نہیں بلکہ وہ اپنے دیورانی کو جٹانی کو ساتھ میں لے کر دواخانے جا سکتی ہے۔ یعنی مل کر رہنے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب مل کے رہتے ہیں تو بچے دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، خالہ کی محبت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے، ان کے دلوں میں سب پورے خاندان کا سسٹم جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھتا ہے۔ کبھی ایک بھائی کم بھی کماتا ہے، کبھی بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں، دوسرے بھائیوں کا سپورٹ اس کو مل جاتا ہے۔ یعنی مل کے رہنے کے بے شمار فائدے اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن کوئی الگ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ الگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، الگ ہو جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر تم مل کے رہو گے تو جلدی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ بھائی اس پہ بھروسہ کرتا، وہ بھائی اس پہ بھروسہ، وہ بھائی اس پہ بھروسہ، مطلب یعنی زیادہ آدمی ترقی نہیں کرتا۔ یہ جب تک مل کے رہتا ہے نا، کوئی بھی آدمی ذاتی گھر نہیں بنا سکتا۔ جیسے الگ ہو جاتا نا، 4-5 سال میں ذاتی گھر بنانے قابل بن سکتا ہے۔ جب الگ ہو جاتا ہے تو ذاتی گھر بنانے قابل ہو سکتا ہے۔ جب الگ ہو جاتا ہے تو اس کو دال کا ریٹ معلوم ہو جاتا ہے، چاول کا ریٹ معلوم ہو جاتا ہے۔ مل کے رہتے ہیں نا تو زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ بڑا بھائی لے کر آتا سب سودا انہیں لے کر آتا، باوا سب سودا لے کر آتے، نہیں معلوم پیاز کیا ریٹ کا ہے، نہیں معلوم ٹماٹر کیا ریٹ کے ہیں، نہیں معلوم جو ہے تیل کیا ریٹ کا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا۔ الگ ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، الگ ہوتا ہے تو زیادہ محنت کرنے لگ جاتا ہے، الگ ہوتا ہے تو ذمہ دار بن جاتا ہے، ذمہ داری کا احساس اس کو آ جاتا ہے۔ خیر، یعنی ہمارے خاندانوں کے آج ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، مل کے رہ رہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی الگ ہونا چاہ رہا ہے تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ لیکن الگ ہونے کے بعد یہ کبھی اس سے ملاقات نہیں کرتے، وہ کبھی اس سے ملاقات نہیں کرتے، وہ کبھی اس سے فون نہیں کرتے، وہ اس سے فون، یہاں مسئلہ ہے۔ ہم اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ مل کے رہ رہے ہیں، مبارک۔ لیکن ایک بھائی الگ ہونا چاہ رہا، مبارک۔ لیکن الگ ہونے کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھتا اپنے بھتیجوں کو، کیا پڑھ رہے میرے بھتیجے۔ الگ ہونے کے بعد نہیں پتا اس کے بھانجے کیا ہے، اس کے بھانجے کیا کر رہے، بھتیجے کیا کر رہی، کیا پڑھ رہے، اس کو نہیں معلوم۔ الگ ہونے کے بعد اس بھائی کے گھر میں بیمار ہوتے ہیں لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ الگ ہونے کے بعد جو گھر میں تکلیفیں ہوتی ہیں وہ تکلیفوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے نا۔ یہاں ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی بہت بڑی غلطی ہے۔ دوست، آج ہم لوگ اپنے کاروبار کے حساب سے دور چلے جاتے ہیں۔ بھئی کسی کا دکان جو ہے سکندرآباد میں ہے، وہ یہاں سے وہاں دو روز آنا جانا تکلیف محسوس کر رہا ہے، 4 بھائیوں کے ساتھ مل کے رہ رہا ہے، دکان وہاں ہے اس کی، یہ کہتا ہے کہ بھائی روزانہ آنا جانا مجھے وہ تکلیف ہو رہی، میں وہاں گھر لے کر وہاں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ میں بالکل اچھی بات ہے، شفٹ ہو سکتے ہو، لیکن جانے کے بعد پھر عید کو بھی نہیں آ رہا بیچارہ۔ پہلے عید کو سب مل کے عید کرتے تھے، لیکن آج سب مل کر عید کرنے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ ایک بھائی، ایک بڑے، دیکھو 4 بھائی ہیں، جب تک باپ تھے ماں تھے سب مل کر جمع ہوتے تھے، سب مل کے جمع ہو کے عید مناتے تھے۔ لیکن باپ ہے ماں ہے پھر بھی عید منانے یہاں پر آنے کا سسٹم دھیرے دھیرے کمزور ہوتا گیا۔ ایک زمانہ تھا بڑے بھائی کے پاس سب بھائی مل کے عید کرتے تھے، بڑے بھائی گھر میں آتے تھے، بڑے بھائی گھر میں آ کے رہنے کو مطلب وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن آج بڑے بھائی کے گھر میں بھی نہیں آ سک رہے ہیں، یعنی آنے میں ان کو جو ہے مطلب یا دل نہیں بول رہا یا پھر ان کو اہمیت نظر نہیں آ رہی۔ بھائی کیا کریں جانے کے بعد؟ دھیرے دھیرے ہمارا شیرازہ، دھیرے دھیرے ہمارا جو ہے خاندانی سسٹم کمزور پڑتے جا رہا ہے، ہمارا اتحاد بکھرتے جا رہا ہے، ہمارے گھر بکھرتے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی بہنوں کی محبت بکھرتے جا رہی ہے، ہمارے چاچا چاچی خالہ پھپھو کا جو رشتہ تھا وہ کمزور پڑتے جا رہا ہے، کمزور پڑتے جا رہا ہے۔
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان کا سسٹم بنایا تاکہ ایک دوسرے کو جانے پہچانے، اسی لیے رشتہ داروں کی صلہ رحمی کا ایکسٹرا ثواب رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا اللہ کے رسول نے فرمانا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی اس کو اچھا مال ملے، مال میں برکت ملے، اگر چاہتا ہے کہ اس کو اچھی زندگی ملے، اس کو چاہے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی بھائیاں الگ ہونے کے بعد بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنا جلنا، بات کرنا، جانا آنا، بلانا، ان سے بات کرنا، ان سے رشتے قائم رکھنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ مطلب ایک دوسرے سے اگر کوئی مل کے رہتا ہے نا، اس کا اجر ایکسٹرا بتایا گیا، اس کی کمائی میں۔ آج کیوں نہیں مل رہے ہیں بھائی؟ ٹائم نہیں مول صاحب، ہاں ڈیوٹی ہے، جاب ہے، کام ہے، اگر ملنے گیا تو پھر کام میرا مس ہو جاتا، اگر ملنے گیا تو پھر ایک چھٹی لیو ہو جاتی، اگر ملنے چلا گیا تو دکان بند کرنا پڑتا، مال کے فکر میں وہ جانے سے کترا رہا، مال کی فکر میں وہ جانے سے کترا رہا ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے 1400 سال پہلے کہا گیا، پہلی بات مال کے بارے میں کہا گیا، تم مال کی وجہ سے نہیں ملنا چاہتے ہو نا، اگر میں گیا تو کچھ لے کے جانا پڑتا، اگر گیا تو انہیں کچھ منگتا، کیا کرتا کہ انہیں تکلیف سناتا، انہیں دکھڑا سناتا، پھر مجھے شیئر کرنا پڑتا، کچھ نہ کچھ آج انسان کے دل میں نیگیٹو بھرتا جا رہا میرے دوست۔ گیا تو پھر جب دیکھو بھائی دکھڑا سناتا رہتا بیچارہ، ایسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے، وہ ایسا، لوگ ایسے فیڈ بیک دے رہے ہیں، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو یعنی اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، کسی کو رزق کی فکر ہے نا، مال کی فکر ہے نا، یاد رکھو تم ملاقات کرو تو ہم تمہارے مال میں برکت دیں گے، ہم تمہارے مال میں برکت دیں گے، ہم تمہاری نوکری میں برکت دیں گے، ہم تمہارے کاروبار میں برکت دیں گے، ہم تمہارے لین دین میں برکت دیں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اسی اللہ کے رسول نے صلہ رحمی میں ڈبل اجر بتایا۔ ایک انجانے آدمی کو 10 روپے تعاون کر دیتا ہے، ایک 10 روپے کی مدد کرتا ہے، اور ایک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے 10 روپے، تو انجان کو مدد کرو گے تو 10 کا جو ہے 10 روپے کا اجر، یہاں ڈبل اجر، مطلب 10 کو اگر 70 مل رہے ہیں تو یہاں پر 114 140، اگر یہاں پر 10 کو 70 مل رہے ہیں تو یہاں پر فلاں، یعنی ہر چیز میں ڈبل اجر بتایا گیا۔ خاندانوں کو جوڑ کر رکھنے میں، خاندانوں کو جو ہے ایک ساتھ رکھنے میں، یہ سوسائٹی میں ہمارا کمزور پڑتے جا رہا ہے، اس کو دوبارہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے مضبوط کریں؟ سب سے پہلی بات ہمارا ایمان ہونا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں سے جڑ کر رہنے کی تعلیم دے رکھی ہے، ہمیں اپنے خاندانوں سے جڑ کے رہنا ہوگا۔ آج جمعہ کے بعد اپنے رشتےداروں کو کال کیجئے، ان سے بات کیجئے، پہلا کام ان سے بات کرنا ہے، سب سے پہلا کام ان سے چھوٹا سا چھوٹا کو ان سے بات کرنا میرے دوست۔ اور پھر اگر تحابو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تحفے دیا کرو، محبت کو بڑھایا کرو۔ اگر آپ کا بھتیجا آپ کے پاس آ رہا ہے، دوست تھوڑا سا آپ کچھ گفٹ دو اپنے بھتیجے کو، بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ، یہ گفٹ لے لو آپ، ماشاءاللہ 100 روپے رکھو اس کو، آپ اچھا پڑھ رہے ہیں، 100 روپے رکھ لو بیٹا، آپ اماں پر یاد کر لیا آپ، ماشاءاللہ یہ 100 روپے رکھ لو بیٹا آپ۔ تو بھتیجوں کا بھی گفٹ دو میرے دوست، بھانجے آپ کے پاس آتے گفٹ دو میرے دوست، بھتیجے آپ کے پاس آتے گفٹ دو میرے دوست، بھتیجے کو لے کر جاؤ اپنے ساتھ مارکیٹ میں، آپ سے مل لے آپ کا بھتیجا، آپ سے مل لے آپ کی بھتیجی، لے کر جاؤ اس کو، آدھا کلو مٹھی کا ڈبہ دلاؤ اس کو واپس گھر کو جاتے ہوئے۔ کام چھوٹا ہے لیکن یعنی رشتہ داری کو مضبوط کرنے والا ہے۔ آپ جا رہے ہیں کچھ لے کر جاؤ، کوئی آ رہا ہے اس کو برابر جو ہے اس کی عزت کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ خاندان ٹوٹ رہے ہمارے، خاندان بکھرتے جا رہے ہمارے، پہلا کام بات چیت کا جاری رکھنا ہے، بات کو بند نہیں کرنا ہے۔ شیخ ان سے وہ جب بھی ہمارے وہ جو ہے یعنی وہ ہمارے بہن بات کرتے نا، فتنے کے بات کرتے شیخ، مسئلے رہتے فتنے، مطلب
جب بھی گھر کو آتے کچھ ان کا اندر کٹ 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 چلتا رہتا، اس لیے میں جاتا بھی نہیں آتا بھی نہیں. لوگ ایسے بنتے جا رہے ہیں. آئے فتنہ شروع، آئے اندر سے اندر کی جو ہے باتیں شروع، مسئلے پیدا ہوتے رہتے، بالکل ہوتے رہتے. یہ ہونے والا ہے لیکن توڑنا نہیں. چھوٹا سے چھوٹا رشتہ اپنا باقی رہنا، دوسرا تحفے تحائف دیتے رہنا، آپ کا جانا آپ کا آنا، اور اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا کرو میرے دوست، رشتہ داروں کے حق میں دعا کرو. آج اپنے بھائی کے حق میں خاص نام لے کر دعا کرنے والے کون ہیں؟ آج اپنے بہن کے بارے میں خاص دعا نام لے کر دعا کرنے والے کون ہیں؟ آج اپنے بہن کو جو ہے نام لے کر دعا کرنے والے کون ہیں؟ آپ اپنے چاچا کا نام لے کر دعا کرنے والے کہاں ہیں؟ آج اپنے پھپھو کا نام لے کر دعا کرنے والے کہاں ہیں؟ ہمارے جو ہے دادا چلے گئے، چاچا چلے گئے، بابا چلے گئے، ان کا نام لے کر دعا کرنے والے کون ہیں؟ دوست، یہ دعا ہمارے رشتوں کو اور ایمان کو مضبوط کرنے والی. ماشاءاللہ ہم کو فکر ہے فلسطین کی، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. ہم کو فکر ہے افغانستان کی، ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے بہن گھر میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، میرے گھر کے بھائی کے گھر میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، میرے دوست گھر میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، کیا مسئلے مجھے نہیں پتا، نہیں جاننا چاہ رہے، ہم جاننا نہیں چاہ رہے. انتقال ہوا تو سیدھا کب ہے تدفین، کب ہے غسل، کون سی مسجد میں جنازہ ہے، کون سے قبرستان میں تدفین ہو رہی، سیدھا تدفین کی بات، سیدھا قبرستان کی بات، سیدھا نماز جنازہ کی بات. یہ آج ہمارا کلچر بنتے جا رہا ہے. اس کو ختم کرنا ہوگا، قریب ہونا ہوگا، رشتوں قریب کرنا ہوگا. رشتوں قریب کرنے کے لیے حقوق دینا، حقوق خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں. حقوق دینا شروع کرو، حقوق آنا شروع ہو جاتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ انہیں سلام کرنا. میرا چھوٹا بھائی کال کرا تو میں بات کرتا ہوں، اگر میرا چھوٹا بھائی کال نہیں کرا میں پلٹا کال کرتا نہیں. دوست، میری چھوٹی بہن انہیں کال کرے تو میں بات کروں گا، اگر انہیں کال نہیں کری میں بات نہیں کرتا ہوں. میرے دوست، میں آگے بڑھ کے چھوٹے بھائی کال کرنا، میں آگے بڑھ کے میری چھوٹی بہن کال کرنا، وہ کال کرتا ہاں بہت خوشی سے بات کرتا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی پہلا کال ہمارا بھی جائے، کہ پہلا کال ہمارا بھی جو ہے اس کو اس کے بیل میں اس کے فون میں رنگ ہو. دوست، ہر جگہ ایگو کا مسئلہ ہمارے خاندانوں میں ٹکرا رہا ہے. ایگو کا مسئلہ، انہیں نہیں کرا میں کیوں کروں، انہیں نہیں بلایا میں کیوں بلاؤں، انہیں نہیں آیا میں کیوں جاؤں، انہیں کارڈ جو ہے خالی جو ہے دوست کے بیٹے سے بھیجا میں کیوں جاؤں، انہیں گھر کو نہیں آیا میں کیوں جاؤں، انہیں واٹس ایپ سے جو ہے کارڈ بھیجا میں کیوں جاؤں، انہیں خالی کارڈ بھیج کے پلٹا کے پوچھا نہیں میں کیوں جاؤں، انہیں کارڈ بھیج دے کے چلا گیا 15 دن ہوا، 1 دن پہلے ریمائنڈ نہیں کرا میں کیوں جاؤں. پورا کا پورا ایگو ہمارے خاندان کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو تباہ کرتے جا رہا ہے، تباہ کرتے جا رہا ہے. ہاں بھائی، اس گھر میں شادی تھی، اتنے لوگوں کو یاد دلانا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی بس کی. پھر محبت کہاں ہے؟ اچھا محبت ادھر سے چاہنا، ہم نہیں آگے بڑھ کے پوچھیں گے. ہاں ہم نہیں پوچھیں گے بھائی نکاح ہے بچی کا، کچھ مطلب میں آؤں کیا، ہیلپ کر سکتا ہوں کیا مشکلات ہے، میرے لیے کچھ کام ہے کیا، کوئی پوچھتا ہے؟ دوست، نکاح اس کے گھر میں ہے، انہیں 200-300 خاندان والوں کو دعوت دیا ہے، انہیں کارڈ بانٹا ہوا ہے، لیکن کیا میں آگے بڑھ کر پوچھ سکتا ہوں 1 دن پہلے بھائی اگر کل بچی کا نکاح ہے کچھ میں ہیلپ کر سکتا ہوں کیا، میں کچھ کام آ سکتا ہوں کیا، میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کون پوچھتا میرے دوست؟ اکیلا ہی کر لیتا بیچارہ. ہم سیدھا ڈائریکٹ کب جاتے ہیں؟ سیدھا 10 بجے، 10:30، 11 بجے دسترخوان پہ ہم سیدھا چلے آتے ہیں. بس بیٹھتے تھوڑی دیر میں، پھر اندر بلانا، پھر کھا لینا، ہاتھ ملنا، خلاص. کیا رشتہ داری ہے میرے دوست؟ کون کس کو پوچھ رہا ہے؟ کون کس کے بارے میں ہمدردی کر رہا ہے؟ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ہمارا خاندان بہت بڑا ہے. شادی کو بلانا ہو تو کم سے کم جو ہے یعنی 500 کارڈ ہونا پڑتا. خاندان بڑا ہے، نام کو خاندان بڑا ہے. دوست، کوئی بھی مشکل میں آ کے پوچھنے والا آپ کے پاس نہیں ہے. کوئی بھی آپ سے نہیں پوچھتا کہ بھائی بچی شادی ہو رہی، کچھ کم پڑ رہا کیا پیسے، نہیں. اگر شادی سے پہلے کال آیا تو انجان مارتی کیوں؟ اگر کال اٹھے تو پھر کچھ پوچھتا کہ کیا ہے کہ بندہ کچھ قرضہ مانگتا ہے کیا ہے کہ بول کے ڈرتے کال اٹھانے.
یہ ہماری سوسائٹی کا کڑوا سچ ہے میرے دوست، یہ ہماری سوسائٹی کڑوا سچ ہے جو ہمارے آس پاس نظر آتا رہتا ہے، جو الفت، محبت، اپنائیت، لین دین، جانا آنا، خلاص پہلے دوست کے گھر میں شادی ہوتی تو 2 دن پہلے ماشاءاللہ آنا جانا، کام فلاں فلاں سب، لیکن آج سیدھے دسترخوان، سیدھے 11 بجے سے 11:30 بجے سیدھا جا کے مطلب سیدھا اسٹیج پہ، اسٹیج سے سیدھا پھر دسترخوان، خلاص یہ تعلقات یہ ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں ہم بات کرتے امت کے اتحاد کی، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن خاندان ہمارا متحد نہیں، بھائی بھائی ہمارا متحد نہیں، بہن بھائی ہمارے متحد نہیں، پڑوسی ہمارے متحد نہیں، ہم پورے ملت کے اتحاد کی بات بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی مثال بیان فرمائی۔ ہمارا آپ کا کوئی رشتہ نہیں، نہ باپ کا رشتہ، نہ ماں کا رشتہ، نہ جو ہے دادا کا، نہ نانا، کوئی رشتہ نہیں، عام مسلمان۔ ان عام مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا یہ عام مسلمان، ان کا خون کا رشتہ نہیں، ان کا رشتہ جو ہے شادی بیاہ کا رشتہ نہیں، ان کا جو ہے داماد سسرا کا رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مومن ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم درد سر میں ہوتا ہے، درد سر میں ہوتا ہے، لیکن اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پیر چلنے میں ساتھ دے رہے ہیں، ڈاکٹر تک لے کر جا رہے ہیں۔ درد سر کو ہو رہا ہے، سپورٹ کون کر رہے ہیں؟ پیر کر رہے ہیں، وہاں تک ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہے، یہ میرا پیر اس سر کو لے کر جا رہا ہے، میرے ہاتھ سپورٹ کر رہے وہاں تک پہنچنے میں، میری زبان بول رہی کہ اس کو سر میں درد ہو رہا ہے، اس کے کان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا دل اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک جسم کا ایک عضو اگر تکلیف میں آتا ہے تو اس کا ہاتھ کام کرنے لگ جاتا ہے، اس کا پیر کام کرنے لگ جاتا ہے، اس کی آنکھیں سپورٹ کرنا شروع کرتی، اس کے کان سپورٹ کرنا شروع کرتے، اس کے زبان سپورٹ، تب چل کر اس کے سر کا درد حل ہوتا ہے۔ پھر واپس وہاں سے میڈیکل جاتا ہے، پھر پیسے نکال کے دیتا ہے، ہاتھ سپورٹ، زبان، دوست، ایک سر کے درد کو حل کرنے کے لیے پورے جسم کے باڈی کے پارٹس وہاں پر اس کے مدد میں آتے ہیں، تب چل کر سر کا درد حل ہوتا ہے۔ پیر بولے او بھائی صاحب درد تم کو ہو رہا، میں کیوں آؤں، میں تم کو لے کے کیوں چلوں؟ ہاتھ بولنے لگے کہ بھائی میں کیوں آؤں، بھائی میرا کام نہیں ہے نا۔ زبان بولے میں کیوں ہوئی لوں، بھائی پرابلم تمہارا ہے، وہ تم دیکھ لو، تمہارا ہے پرابلم، تم دیکھ لو۔ ہاں کان بولے، آنکھ بولے، اگر ہر آدمی ایسا بولے تو کیا اس کا مسئلہ حل ہو سکتا؟ نہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو، ایک جسم کا انگوٹا اگر درد ہوتا ہے نا پورا جسم بے چین رہتا ہے، انگوٹا اگر تکلیف میں آ جائے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جسم کی مثال رکھ کر پورے امتی مسلمہ کی مثال بیان فرمائی، جس طرح ایک جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں آتا ہے نا تو ویسے پورا جسم تکلیف میں آتا ہے۔ امتی مسلمہ بھی ایسی ہی ہے، اگر ایک مومن بندہ تکلیف میں آ جاتا ہے سارے کے سارے مومن بندوں کو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، یہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں۔ نبی نے پورے امت کی مثال بیان فرمائی، لیکن ہم صرف خاندان کی مثال بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میرے خاندان میں کوئی تکلیف میں ہے تو ہم بے چین ہوتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم کیا جو ہے اس کو ساتھ دیتے ہیں۔ دواخانے میں ایڈمٹ ہے بیچارہ، 3 دن سے ایڈمٹ ہے، اب پتا چلا اس کو، اب وہاں سے نکلنے کی تیاری ہو رہی، اب انہیں جا کے ملتا نہیں، مجھے نہیں معلوم ہوا، سوری مطلب لیٹ ہوا فلاں، بس اور کیا ہے دوست۔ ہاں جب وہ نکلتا ہے ایڈمٹ ہو کے بعد، اب وہ نکل کے جانا چاہتا ہے، تب جا کر ہماری ملاقات ہو رہی ہے، تب ہم اس سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا آپ اپنے دل میں لیجئے،
آج میں اپنے بہنوں سے بات کروں گا دوست، آج میں اپنے بھائیوں سے بات کروں گا. میرا خلیرہ بھائی اتنے زمانے سے بس بات ہی نہیں ہو سکی، میرا چچیرا بھائی اتنے سالوں سے میں بات ہی نہیں کر سکا، میرا وہ جو ہے خلیرہ بھائی، پھپھیرا بھائی، طاہرہ بھائی، فلاں دوست کرو. یہی ہے پریکٹیکل اسلام. خطبہ سن کے مول صاحب کیا بولے بول کے جانا نہیں، کوئی ایک بات پہ عمل کرو میرے دوست. اور جو باتیں میں بول رہا ہوں اس میں اتنا بڑا پہاڑ تو نہیں کہ مشکل ہے کہ عمل کرنا نہیں، ہر ایک کو عمل کرنا آسان ہے. اور میں ہمیشہ ایسی بات بولتا ہوں جو پریکٹیکل ہو، کوئی بھی امپریکٹیکل بات نہیں بولتا ہے نہیں خطبوں کے اندر. جو پاسبل ہے، جو ممکن ہے، جو کر سکتا، ہر ایک کر سکتا، وہی میں بولتا ہوں. ماشاءاللہ سمجھا کریں گے ہم انشاءاللہ. اور ذرا دیکھو آپ، ہاں اختلاف ہو سکتے ہیں، مول صاحب بھائی ہمارا اس سے اختلاف ہے، پرابلم ہو سکتا ہے. صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا آپس میں، لیکن وہ اختلاف ان کو کاٹتا نہیں تھا. پرابلم ہے لیکن کاٹتا نہیں تھا. ہمارا چھوٹا پرابلم بھی سالوں سال دور کر دیتا ہے، سالوں سال دور کر دیتا ہے ہمارا پرابلم. اسی لیے یہ سب قریب مل مل کے رہنا بول کے اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ وہ سسٹم میں آپ کو چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی قریب آنا پڑتا، قریب آنا پڑتا. اللہ ایسا سسٹم بنایا، نماز کا سسٹم بنا اللہ تعالیٰ. اب ہم لوگ جمعہ سے پہلے سب منتشر تھے، آپ کہاں تھے کہ میں کہاں تھا، سمجھنا. آپ کتنے کلومیٹر دور تھے کہ میں کتنے کلومیٹر دور تھا. آپ کوئی 5 کلومیٹر، کوئی 10 کلومیٹر، کوئی 15، کوئی 2، کبھی وہ محلہ یہ محلہ، سب بتر تھے. لیکن یہ نماز کا بہانہ ہم کو یہاں پر قدم سے قدم، کاندھے سے کندھا ملا کر بیٹھنے کھڑے ہونے کا موقع دے رہا ہے. یہ ملانا چاہتا سسٹم، نماز کے سسٹم 5 مرتبہ قدموں کو ملانا چاہتا ہے. نماز کا سسٹم 5 مرتبہ کندھوں کو ملانا چاہتا ہے. نماز کا سسٹم 5 مرتبہ آمنے سامنے کرنا چاہتا ہے. نماز کا سسٹم 5 مرتبہ آزو بازو بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا ہے. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ مل کے رہے بندے، اللہ چاہتا ہی یہ. رمضان جب آتا ہے نا سب اور قریب ہوتے ماشاءاللہ. ہاں اللہ کا سسٹم ہے وہ ماشاءاللہ، اللہ کا سسٹم رمضان میں قریب کرنے کا سسٹم ہے. حج لایا تاکہ اور یہ نماز میں محلے کے 2 محلے کے 3 محلے قریب ہو رہے ہیں، جمعہ میں اور 8-10 محلے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور عید میں اور پورا شہر مل جاتا ہے ایک گراؤنڈ میں ماشاءاللہ. پورا شہر ایک گراؤنڈ میں لاتا اللہ سسٹم بنایا. تم یہاں آؤ اور سب کو دیکھو. جس سے غیر رمضان میں جس سے ملاقات ہوئی، آج رمضان اسی عید کا ملاقات ہو رہی ہے نا، ہوتا ہے. ہاں بقرعید میں جس سے ملاقات، رمضان میں جس سے ملاقات ہوئی، بقرعید میں اس گراؤنڈ پھر اس سے ملاقات، پھر بیچ ملاقات ہوتی نہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی اللہ ملانا چاہتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرنا چاہتا ہے. حج کو بلاتا ہے، 22 لاکھ 25 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ کا سسٹم عبادتوں کا بھی ہم کو ملانا چاہتا ہے، بلکہ وہ دور نہیں کرنا چاہتا ہے. دوست جب ہم مل کے رہتے ہیں نا، چاہے خاندان ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، محلے والے ہو، اس کی ویلیو رہتی ہے، اس کی ویلیو رہتی ہے. بکھر جاؤ تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی. یاد رکھو آپ، انگور ہے، ماؤز ہے، یہ ماؤز 12 ماؤز 14 ماؤز 16 ماؤز پھنی سے لگے ہوئے ہیں تو اس کی ویلیو ہے. انہیں 60 روپے دے کے خریدتا اور ڈزن. اگر یہ ماؤز الگ، یہ ماؤز سب الگ ہو گیا، لیتے اس کو؟ نہیں لیتے آپ. پھنی سے ماؤز الگ ہو جاتا ہے تو ماؤز نہیں خریدتے آپ. اگر خریدنا چاہتے بھی ہیں تو ریٹ گرا خریدنا چاہتے ہیں. 60 چل رہا تو 40 25 30 مانگتے اس کو. کیوں؟ اپنی اصل سے وہ ہٹا ہوا ہے، اپنے اصل سے نکلا ہوا ہے. تو جو اصل سے نکل جاتا ہے نا، اس کی ویلیو خلاص، اس کی قیمت ختم. انگور ہے، جب تک گچھے میں رہتا ہوں نہیں 80 روپے کلو، 90 روپے کلو، 100 روپے کلو، حالات کے حساب سے چلتے رہتا. ہاں جیسی ایک کچھ انگور گرتے ہیں پھر جمع ہوتے بنڈی پہ. وہ کیسا بھائی؟ یہ 30 روپے کلو سموسا بولتا ہے، یہ 80 روپے کلو ہے جو گچھے میں لگے. انگور وہی
કલર વહી છે, ટેસ્ટ વહી છે, वजन भी वही है, फर्क कुछ भी नहीं आया, लेकिन वो अपने गुच्छे से निकल गया अंगूर तो 80 से 30 में आ गया, 80 से 25 में आ गया। हाँ, ये है सिस्टम। इसीलिए इस्लाम कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिल के रहो, रस्सी को थाम के रहो, पकड़ के रहो। उम्मत मुस्लिमा, खानदान, कबीला, मोहल्ला, एक मस्जिद, दोस्त, अहबाब, सब किसी न किसी तरह एक आपस में इत्तेहाद मिलजुल के रहना मेरे दोस्त। हफ्ते में कम से कम किसी दोस्त को बुलाओ अपने घर, एक चाय पिलाओ, दोस्त बैठो साथ में, एक चाय पिलाओ, बस दोस्त के साथ बैठो, एक गुड डे बिस्किट लेकर आओ, अगर और अच्छी हैसियत है तो मंगाओ बड़े बड़े बिस्किट्स, बैठो 5 मिनट 10 मिनट एक साथ बैठ के देखो, आप रिलैक्स मिलता है, आपको सुकून मिलता है, आपको खुशी मिलती है। आपको वो खुशी डॉक्टर के दवा खाने से नहीं मिलती, याद रखो मेरे दोस्त, वो खुशी गाने सुनने से नहीं मिलती, वो खुशी फिल्म देखने से नहीं मिलती। जिसको दोस्त घर में बुलाए, दीवान खाने बैठे, चाय बनाओ जी, बिस्किट रखे, खाए, बैठे, आधा घंटा बैठ के बात करो, रिलैक्स, इत्तेहाद, इत्तेफाक, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी। अगर ये दिल मिल गया ना, बेशुमार मसले हमारे खुद ब खुद हल हो जाते हैं। दिल फटे हुए हैं, रिश्ते फटे हुए हैं, रिश्ते हमारे वो फटी हुई चिंदी की तरह हमारे बनते जा रहे हैं, फटे हुए चिंदी की तरह हमारे रिश्ते जो है बन रहे हैं। रिश्तों को जरा सा ग्लूकोज देने की जरूरत है, ग्लूकोज को जरा सा उसको जो है यानी फिर जिंदा करने की जरूरत है। रिश्तों का पौधा सूखते जा रहा है मेरे दोस्त। गमला है, प्लांट पॉट है, उसमें रिश्ते का पौधा जुड़ा हुआ है, हमने पानी डाला ही नहीं, वो पौधा सूख जाएगा। आपने दोस्त से बात की नहीं, दोस्ती खट्टी हो जाएगी। आपने रिश्तेदारों से बात नहीं किया, आपका रिश्ता कमजोर हो जाएगा। प्लांट पॉट की तरह रिश्ते हमारे, पानी थोड़ा 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 डालते रहो, वो पौधा हरा रहता आपकी बालकनी में, है ना, हरा रहता आपकी बालकनी में। पानी डालना छोड़ दो, मुरझा जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो पौधा मुरझा जाता है। तो हमारे रिश्ते भी वैसे पौधे की तरह है। पौधे को आप पानी डालो, रिश्ते को पानी डालो तो रिश्ता हरा रहता है, रिश्ता मजबूत रहता है, रिश्ते में मोहब्बत रहती। वरना बोलने को तो उन्हों हमारे चाचा, उन्हों हमारे ताया, उन्हों फना सब टाइटल के रिश्ते हैं। अंदर कोई मिठास नहीं है, अंदर कोई चाहत नहीं है, अंदर कोई मिलने की तड़प नहीं है। उन्होंने नहीं है तो भी परवाह नहीं, आए तो कोई परवाह नहीं। ये हमारी सोसाइटी का सच, कड़वा सच है मेरे दोस्त। अल्लाह से दुआ है बारी ताला तो हम तमाम को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा, हमारे बिछड़े हुए रिश्तों को दोबारा मिलाने की तौफीक अता फरमा, हमारे बहनों से, भाइयों से, चाचाओं से, भांजों से, भतीजों से, सबसे बारी ताला मोहब्बत से रहने तो फरमा, एक दूसरे के हक़ूक़ को अदा करने तो फरमा, मोहब्बत देने वाला बना, मुस्कुराहट को तकसीम करने वाला बना, जज्बात को सामने रखने वाला बना, आगे बढ़कर आजिज़ी व इनकिसारी से खुद बात करने वाला बना, अंदर के ईगो को निकाल के फेंकने की तौफीक अता फरमा, अंदर के अना को, गुरूर को, मैंपन को, मैं बड़ा, मैं मालदार, मैं बड़ा, ये जो अंदर जो फीलिंग्स है बारी ताला उसको निकाल के फेंकने की तौफीक फरमा। मेरा रिश्तेदार अगर गरीब है उसको मैं झुक के इज्जत करने वाला बना, उसको अपने पास बुलाने वाला बना, उसको बाजू बिठाने वाला बना, उसके बाजू बैठने वाला बना, उसके साथ बात करने वाला बना, उसके सुख में, दुख में, खुशी में, गम में मुझे शरीक होने की तौफीक अता फरमा, मुझे साथ उसके साथ बैठकर उसके जज्बात को सुनने की तौफीक फरमा, उसकी बातें सुनने, उसको सुनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन।
وآخر دعوانا الحمدللہ.